بیشتر افراد نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی تھی، شاید میں بھی ٹھونس لیتا، مگر پھر یہ آوازیں خود ہی ناپید ہو گئیں۔ شاید روتی بلکتی لڑکی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ایک طرف فاقہ زدہ بھائی بے ہوش پڑا تھا، دوسری طرف کمزور ناتواں بہن تھی۔ دونوں کے زخموں سے رستا ہوا لہو پرالی کو داغدار کر رہا تھا۔ نوجوان کے جسم میں اکڑاؤ کی کیفیت اب ختم ہو گئی تھی، سانس میں آنے والے جھٹکے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، تاہم وہ ابھی مکمل بے ہوش تھا۔ اس کی نہایت زرد پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ رات بڑی اذیت میں گزری۔ رات پچھلے پہر بدقسمت بہن کے بدنصیب بھائی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ اس کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ وہ کسی بھی وقت خودکشی کی کوشش کر سکتا تھا۔ بہرحال اس کے ساتھیوں نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی اب نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود میرا ذہن بار بار اپنے گھر والوں کی طرف جا رہا تھا۔ سینے میں کچھ ہونے لگتا تھا۔ ایک سلگتی ہوئی آگ الاؤ بننے لگتی تھی۔ یہ الاؤ اس وقت کچھ اور بھی بلند ہو جاتا تھا جب پہرے دار کا کہا ہوا زہریلا فکرہ کانوں میں گونجتا تھا۔ اس نے کہا تھا، ابھی اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں، جب تمہاری بہن یہاں آئے گی تب جتنا چاہے شور مچا لینا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری اذیت میری برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ صبح 9 بجے کے قریب آصف جا کی شکل ایک کھڑکی سے باہر نظر آئی۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور آنکھیں حسب معمول کبوتر کے خون کی طرح سرخ تھیں۔ 2 محافظ اس کے عقب میں تھے۔ ان محافظوں کے ہاتھوں میں قیمتی زنجیروں سے بندھے ہوئے 2 شکاری کتے تھے، وہی خوفناک مصری سلوکی ہاؤنڈز۔ آصف جاں نے بیڑی کے چند طویل کش لیے اور دھواں فضا میں چھوڑا اور زہر خند لہجے میں طویلے کے قیدیوں کو مخاطب کر کے بولا، ہاں بھائی، جاگ گئے ہیں سارے داماد؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیشتر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم ہی کچھ بولو ہمارے داماد صاحب۔ میں نے بھی منہ پھیر لیا۔ اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا، لگتا ہے کہ دامادوں کو رات والی لڑکی کا تماشا زیادہ پسند نہیں آیا۔ کیوں مظفر، یہی بات ہے نا؟ اس نے اپنے خوفناک صورت محافظ کی تصدیق چاہی۔ ہاں جی لمبردار صاحب، ایسا ہی لگتا ہے۔ آصف جاں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، یار وہ کوئی لڑکی تھوڑی تھی، وہ تو نند تھی، صرف نند تھی، لمبی زبان والی، سخت ہڈ پیر والی۔ ایسی کراری نندیں بڑی پیڑی شے ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ جب تک وہ اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی، بھابھیوں کی جان سولی پر لٹکی رہتی ہے۔ ایسی نندوں کو تو رول رول کر مرنا چاہیے۔ آصف جاں کے لہجے میں ہی جان تھا۔ میں نے آصف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آصف، تجھے تیری نفرت نے بالکل اندھا کر دیا ہے۔ کیا تو نے یہ بھی سوچا ہے جس کو تو نند کہہ رہا ہے وہ صرف نند نہیں تھی، وہ کسی کی بیٹی بھی ہے اور بہن بھی ہوگی۔ جس طرح تو شہوار کو چاہتا تھا کوئی اس لڑکی کو بھی چاہتا ہوگا۔ ایک لحظے کے لیے نمبردار کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر پھر فوراً ہی اس نے بیڑی کو مٹھی میں دبا کر مزید 2 کش لیے اور بولا، تم مجھے کتابی باتیں نہ بتاؤ، مجھے وہ بتاؤ جو تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا اور جو تمہاری بہن نے کیا اور پھر تمہاری معشوقہ نے بھی۔ میں کچھ بھی بھولا نہیں ہوں۔ ایک ایک زیادتی میرے سینے پر لکھی ہوئی ہے، یہاں یہاں۔ اس نے سینے پر زور سے 2 دفعہ ہاتھ مارا اور اس کی آنکھوں میں قہر لشکارے مارنے لگا۔ میں نے کہا ہے نا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تجھے نفرت اور انتقام نے اندھا کر دیا ہے، اور اس اندھے پن کی سزا تجھے یہ مل رہی ہے کہ تیری بیٹی کے اصل قاتل تیرے ارد گرد دندنا رہے ہیں اور تو بے گناہوں کو پکڑ پکڑ کر اپنا اعمال نامہ کالا کر رہا ہے۔ ابھی کالا کہاں ہوا ہے، ابھی تو 1-2 نقطے پڑے ہیں اس پر۔ اگر شہوار کی ساس اور نند یہاں پہنچ گئیں تو پھر شاید یہ کالا ہو جائے۔ اس کے لہجے میں خوفناک دھمکیاں پوشیدہ تھیں، اور یہی خطرات تھے جو مجھے ہر پل انگاروں پر لوٹا رہے تھے۔ میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ میں ساری زنجیریں توڑ کر، ساری دیواریں ڈھا کر اپنی ماں اور بہن کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ان کے گرد اپنے بازوؤں کا ایسا آہنی حصار باندھنا چاہتا تھا جس سے ٹکرا کر ہر خطرہ پاش پاش ہو جائے، لیکن یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ آصف جاں نے اس طویلے کو ایک ایسے بندی خانے کا روپ دے دیا تھا جس کی دیواروں سے ٹکرایا تو جا سکتا تھا، رہائی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس جگہ کو انسانی استبل کہا جاتا تو غلط نہ ہوتا۔ انسان گھوڑوں ہی کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ یہاں وہی بدبودار نمی تھی جو مویشی خانوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہر قیدی کی زنجیر کی لمبائی 20-25 فٹ کے قریب تھی۔ یہ زنجیریں ہر وقت شور سا برپا رکھتی تھیں اور بعض اوقات آپس میں الجھ بھی جاتی تھیں۔
ایک دیوار کے ساتھ چھوٹا سا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ اس کوٹھڑی کا تھا جس میں یہ قیدی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے۔ ان میں سے بیشتر افراد اپنی زندگی سے عاجز آ چکے تھے۔ کل شام کے وقت آہنی سلاخوں کی دوسری طرف سے ان دامادوں کو اسی طرح روٹی پھینکی گئی جیسے کل پھینکی گئی تھی۔ بھوک سے بے حال افراد زیادہ روٹی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ روٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کا سالن نہیں تھا۔ بہرحال کل کی نسبت آج روٹی کچھ زیادہ تھی۔ پینے کے پانی کے 2 گھڑے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گھڑا کل کی دھینگا مشتی میں ٹوٹ چکا تھا۔ ایک اونچا مٹکا اس کوٹھڑی میں تھا جسے باتھ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ رات کے وقت جب اس زندان کے مدقوق قیدی بے چارگی اوڑھ کر سو گئے تو میں جاگتا رہا۔ سینے میں نیلے شعلے بھڑک رہے ہوں تو نیند آنکھوں سے دور چلی جاتی ہے۔ میں کبھی بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کر ایک دیوار کے ساتھ ٹہلنے لگتا۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا، اس سے پہلے کہ میرے پروں کی پھڑپھڑاہٹ ختم ہو جاتی اور میں بھی یہاں موجود دوسرے افراد کی طرح اس پنجرے کو ہی اپنا گھر سمجھنے لگتا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کی ایک سرتوڑ کوشش کرنا تھی۔ اس کوشش کا انتظام میں نے کل رات ہی کر لیا تھا۔ کل جس نامعلوم لڑکی کو ساتھ والے کمرے میں تاراج کیا گیا تھا، اس کی بے بسی نے جہاں میرے دل پر گہرے کچوکے لگائے تھے، وہاں مجھے ایک ہتھیار بھی فراہم کر دیا تھا۔ یہ ہتھیار ایک ہیئر پن کی صورت میں تھا۔ شرابی مرد کا تھپڑ کھا کر لڑکی پرالی پر گری تھی اور اس کے منتشر بالوں سے یہ ہیئر پن جدا ہو کر کھڑکی کے قریب آ گئی تھی۔ سوراخ دار کھڑکی کی اونچائی زمین سے 2.5-3 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ کل رات ہی میں نے سوراخوں کے اندر سے بازو گزار کر یہ ہیئر پن اٹھا لی تھی۔ میں ہر فن مولا تھا یا نہیں، لیکن ایک بات تھی، میں جو کام کرتا تھا پوری دل جمعی اور یکسوئی سے کرتا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے مجھے باقی سب کام تقریباً بھول جاتے تھے۔ کام جیسا بھی ہوتا تھا میں اس میں کھو جاتا تھا اور خود کو یقین دلاتا تھا کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے اور کسی کی بھی مدد کے بغیر، اور اکثر وہ کام ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری صلاحیتوں سے زیادہ میرے یقین کی بات تھی۔ میرے یقین کے سبب قدرت بھی میری مدد کرتی تھی۔ میں نے کل رات والی بدنصیب لڑکی کی ہیئر پن کو موڑ کر ایک تار کی شکل دے دی اور اس تار سے وہ چھوٹا سا تالا کھولنا شروع کر دیا جسے عام زبان میں جدری کہا جاتا ہے۔ یہ تالا میرے گلے کی آہنی پٹی کو مکفل کرتا تھا۔ میں لیٹا رہا اور بڑی خاموشی سے کوشش کرتا رہا۔ لالٹین کی روشنی بہت دھیمی تھی۔ سوراخ دار کھڑکیوں سے باہر پہرے دار اونگ رہے تھے۔ ایک طویل سرد رات نے قلعہ والا کے نشیب و فراز پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ محیب سناٹے میں بس کبھی کبھی کسی پہرے دار کی آواز گونجتی تھی، جاگتے رہو بھائی، یا پھر گاؤں کی گلی میں کوئی ٹھٹرا ہوا کتا اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ میرے جلے ہوئے دونوں پاؤں پر آبلے پڑ گئے تھے اور سر کی ایک جانب 2 گومڑ بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اندرونی بیرونی بہت سی چوٹیں تھیں۔ دبے پاؤں سے گزرتی ہوئی رات میں عجیب سا فسوں تھا۔ اچانک کلک کی ایک دھیمی سی آواز امید کی کرن بن کر ابھری۔ تالے کے ساتھ میری مسلسل چھیڑ چھاڑ بالآخر رنگ لے آئی تھی۔ میری گردن کا توق کھل گیا۔ 24 گھنٹے میں ہی اس منحوس توق نے میری گردن پر خراشیں ڈال دی تھیں۔ گلے سے زنجیر نکلنے کے بعد یہی لگا جیسے میری گھٹی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ آزادی اور غلامی کا فرق بھی معلوم ہوا۔ جس طویلے میں ہمیں رکھا گیا تھا اس کی چوڑائی 20 فٹ اور لمبائی 60 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ چھت شہتیروں اور بالوں کی تھی۔ اس چھت میں 2 جگہ چھوٹے چھوٹے چوکور خلا تھے۔ یہ خلا روشنی اور ہوا وغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ دیہات میں اسے مکھ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ مکھ کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس طویلے کے دونوں مکھوں میں 3 آہنی سوراخیں تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ مٹی میں لگی ہوئی یہ سوراخیں زیادہ مضبوط نہیں ہیں اور انہیں کوشش کر کے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے قریب لیٹے غازی محمد کو جگایا اور بڑی دھیمی آواز میں اسے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت حیران ہوا، نیند سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خاور صاحب، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے گلے میں جو زنجیر ہے وہ کسی صورت ہمیں اس مکھ تک نہیں پہنچنے دے گی۔ لیکن اگر زنجیر نہ ہو تو؟ میں نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے اسے اپنی گردن کا آہنی حلقہ کھول کر دکھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے 2.5-3 گھنٹے کی میری کوشش کس طرح رنگ لے آئی ہے۔ میں نے کچھ دیر غازی کی زنجیر کے تالے کے ساتھ بھی کوشش کی، مگر یہ کام ایسا آسان نہیں تھا اور نہ ہی اتنی جلدی ہونے والا تھا۔ غازی بولا، مجھے چھوڑیں خاور صاحب،
آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں سے نکل گئے تو شاید ہمارا بھی کچھ ہو جائے۔ شاید کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ضرور ہوگا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم نے سنا نہیں تھا ارشد کیا کہہ رہا تھا؟ نمبردار کا اصل قصوروار تو میں ہوں۔ تم سب اس لیے آفت میں ہو کہ میں نمبردار کے ہتھے نہیں چڑھ رہا تھا، اور ارشد نے یہ کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ ہمارے درمیان چند منٹ مشورہ ہوا، پھر طویلے کی اکلوتی لالٹین ہم نے بجھا دی۔ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ غازی صحت مند اور مضبوط قد کاٹ کا تھا۔ وہ ایک مکھ کے عین نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے کندھوں پر چڑھا اور پھر اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ مکھ تک پہنچنے لگے۔ میرے ہاتھ میں وہی ٹوٹی ہوئی بوتل تھی جس سے ایک دن پہلے نوجوان نے اپنی گردن زخمی کی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے یہ بوتل چھین کر پرالی کے نیچے چھپا دی تھی۔ اب یہ بوتل میرے لیے مٹی کھودنے کا ایک مناسب اوزار تھی۔ مکھ کی 2 سوراخوں کو اکھاڑنا میرے لیے توقع سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ شاید میرے اندر کی وہ توانائی بھی بھرپور کام کر رہی تھی جس کا ماخذ میرے سینے میں بھڑکنے والے نیلے شعلے تھے۔ تھوڑی سی خوش قسمتی بھی شامل حال رہی۔ ہماری کارروائی کے دوران میں کسی پہرے دار نے مداخلت نہیں کی۔ یقیناً انہیں اس قسم کی کسی حرکت کی توقع ہی نہیں تھی۔ میں نے بازوؤں کے زور پر اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اور چھت کے سوراخ میں سے باہر آیا۔ چھت پر اوندھے لیٹ کر میں نے سر اوپر اٹھایا۔ تاریک آسمان پر ٹھٹرے ہوئے تاروں کا منظر عجیب لگا۔ ہوا کی ٹھنڈک رگوں میں خون جمانے والی تھی، مگر میرے اندر کی بے پایاں تپش نے اس ٹھنڈک کو بے اثر کر دیا۔ میں نے چھت پر اوندھے لیٹے لیٹے ہی اس جگہ کا پورا جائزہ لیا۔ فی الحال میرے پاس واحد ہتھیار مٹی کے تیل کی وہی ٹوٹی ہوئی بوتل تھی۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ چھت سے نیچے اترا اور دیوار کے ساتھ ساتھ بیرونی 4 دیواری کی طرف بڑھا۔ یہاں درخت تھے جو مجھے بہترین آڑ فراہم کر رہے تھے، مگر پھر اچانک یوں ہوا کہ رکھوالی کے کتوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے ان کی گونجتی ہوئی آوازیں مین دروازے کی طرف سے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی پہرے داروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس سے پہلے کہ میں بیرونی 4 دیواری تک پہنچتا اور اسے پھلانگنے کی کوشش کرتا، 2 انسانی سائے مجھ پر جھپٹے۔ خبردار ہوئے، گولی مار دیں گے، ایک شخص للکارا۔ میں نے آواز پہچان لی۔ یہ آصف جاہ کا خاص کارندہ مولوی مظفر ہی تھا۔ میرے جسم میں اضافی توانائی کی بلند لہریں تھیں۔ اس سے پہلے کہ مظفر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل شعلہ اگلتی، میں جست لگا کر اس پر جا پڑا۔ میرے ہاتھ اس کی رائفل پر آئے اور میرے سر کی طوفانی ضرب عین اس کی ناک پر لگی۔ وہ ڈکراتا ہوا پودوں میں گرا۔ رائفل پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے کرخت ہاتھوں سے جدا ہو گئی۔ دوسرے پہرے دار نے پہلو کی طرف سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے رائفل کا دستہ گھما کر اس کے چہرے پر مارا۔ دانت ٹوٹنے کی واضح آواز آئی اور وہ شخص بھی پشت کے بل گرا۔ مظفر سنبھل کر پھر میری طرف آیا۔ اس شخص کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کا کہا ہوا زہریلا فقرہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے اس پر سیدھا فائر کیا۔ گولی اس کی ران میں لگی اور وہ تڑپ کر دوہرا ہو گیا۔ دوسری گولی میں نے اس کی دوسری ٹانگ پر ماری۔ وہ اپنی تمام طاقت، پھرتی اور وحشت سمیت ایک کیاری میں گر کر تڑپنے لگا۔ میں اندھا دھند گیٹ کی طرف بھاگا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ 3-4 سلوکی ہاؤنڈز پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے شور مچاتے پہرے دار تھے۔ مجھے دیکھ کر گیٹ کے قریب کھڑا پہرے دار بالکل چوکس ہو گیا۔ اس نے بے دریغ مجھ پر فائر کیا، مگر یہاں میری قسمت نے یاوری کی۔ 2 گولیاں مجھے چھوئے بغیر گزر گئیں، تیسری پہرے دار کی رائفل میں ہی پھنس گئی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اس پہرے دار کی گردن پر رائفل کا وزنی دستہ مارا۔ یہ چوٹ اسے کسی ایسی جگہ لگی کہ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گیٹ کے سامنے انگیٹھی کے قریب گرا اور بے حرکت ہو گیا۔ پکڑو اسے، پکڑو! کتوں کے عقب میں بھاگتے ہوئے پہرے دار چلا رہے تھے۔ میں نے گیٹ کا وزنی کھٹکا کھولنا چاہا، مگر پہلی کوشش میں ناکام رہا۔ اس دوران میں کتے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ مجھے لگا کہ اب میں یہاں سے نکل نہیں سکوں گا، شاید ابھی رہائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے اپنا رخ پھیرا اور پشت گیٹ کے ساتھ لگا کر رائفل سیدھی کر لی۔ میری چلائی ہوئی پہلی گولی ہی اگلے سلوکی ہاؤنڈ کے چہرے پر لگی۔ وہ چلایا اور لڑکنیاں کھاتا ہوا ایک درخت کے قریب گرا۔ دوسری گولی دوسرے کتے کو چاٹ گئی۔ باقی 2 کتوں کی رفتار ایک دم کم ہوئی اور وہ خطرہ محسوس کر کے چند لحظوں کے لیے رک گئے۔ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے ہوائی فائر کیے اور دوسرے سے گیٹ کا کھٹکا کھول دیا۔ گیٹ سے نکلتے ہی میرے ذہن نے بروقت کام کیا اور میں نے باہر سے گیٹ کا کھٹکا چڑھا دیا۔ کتے ایک نہایت مختصر وقفے کے بعد پھر برق رفتاری سے گیٹ کی طرف آئے۔
گیٹ کے نیچے خلا موجود تھا، مگر اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سلوکی ہاؤنڈز اس کے نیچے سے نکل سکتے۔ انہوں نے اپنی تھوتنیاں گیٹ کے نچلے خلا میں گھسیٹ دیں اور پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔